ابھی رمضان شریف آنے والے ہیں نا؟ اچھا بندوں نے مسجد دیکھی ہوتی ہے، ہاں 50 منٹ لگا، وہ سست ہے 50 منٹ والا کیا ہے؟ سست ہے. کس میں پڑے ہو جو 40 منٹ لگا ہے، اور اگر کوئی بتا دینا 30 والا بھی ہے اور مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی، سارے ادھر موجود ہوتے ہیں، 3 منٹ جتنا بھی پڑھتے ہیں. مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ سونا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن تھوڑا پڑھی یا زیادہ پڑھ مگر پڑھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھی. اب دیکھیں حضور آئے یہ نفل پڑھ کر، اللہ مقام کیا دے گا کس پر؟ 5 نمازوں پر نہیں، تہجد والی نماز پر اللہ حضور کو مقام عطا کر رہا ہے. کیا اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب جب رات میں آپ نفل کا اضافہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ اس کے بدلے میں مقام یہ دے گا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. اللہ اس ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو مقام محمود دے گا. سبحان اللہ. کیا دے گا؟ چلو جی ہن جنریٹر بند ہو گیا، ہن مینوں بھی تقریر کرن چ مزہ. سبحان اللہ. ہن پاویں 1 بجے تسی تے 12 نہ بجاؤ، تسی تے سبحان اللہ. اللہ دے گا مقام محمود، شفاعت. اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ فرمایا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. سورہ آیت الکرسی اٹھائے نا، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے، الا باذنی، فرمایا ہاں مگر جسے اللہ اذن عطا کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے شمار احادیث مبارکہ میں ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا. قیامت کا دن ہوگا، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، بندہ پسینے میں ہوگا شرابور، اور اتنا پسینہ کہ ٹپکے گا. قیامت کا آدھا دن گزر جائے گا، بندے پریشان ہوں گے. پھر خیال آئے گا وہ جو ماں پیار کرتی تھی نا، کتنا پیار کتنا پیار، سردیوں میں اگر پیشاب کر دیتا خود گیلی جگہ پہ سوتی اولاد کو، پھر اولاد کہتی ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. موضوع یہ نہیں ہے ماں باپ کا، ورنہ میں آپ کو اس پر. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی. اللہ فرماتا ہے وہ دن ایسا ہوگا بھائی بھی نہیں پوچھے گا، ماں باپ بھی کہیں گے دور ہو دور ہو. اور یارو پھر حضور خود فرماتے تھے، بخاری مسلم کی بے شمار حدیث مبارکہ ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، نبیوں کو چھوڑ کر رسولوں کو چھوڑ کر، سارے کہیں گے آج اس دن سے ہمیں کوئی نجات دے، اس پریشانی سے ہمیں کوئی نجات دے، اتنا پسینہ نکل رہا ہے اور یہ سورج بھی سر کے اوپر آ چکا ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے پھر بندے کہیں گے چلو جائے نا اپنے والد آدم علیہ السلام کے پاس. لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت صاحب آپ ہمارے والد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا. حضرت آدم کہیں گے نہیں نہیں میں نہیں کروں گا، آج رب جلال میں اتنا ہے کسی اور کے پاس جاؤں. میں پوری احادیث کا نچوڑ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رسولوں کے پاس، حضرت آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے شفاعت میں نے بھی نہیں کرنی
مگر قربان جائیے گا حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان شریف کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آیت مبارکہ کے تحت لکھا. آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن صرف یہ چاہنے والے حضور کی امتی نہ ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آدم کی امتی بھی ہے, نوح کی امتی بھی ہے, ابراہیم کی امتی بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بھی ہے. اور یار جب سب جائیں گے حضور فرمائیں گے انا لہا, اور میں تو کھڑا ہی تمہارے لیے ہوں. اور تم نے دیر کر دی, میں تو کھڑا ہی تمہارے لیے ہوں. گناہ گاری جو محشر میں فریاد کریں گے, آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. اچھا اللہ نے حضور فرماتے ہیں اللہ لہا, میں تو کھڑا ہی تمہارے لیے. پھر حضور اپنے سر پر نورانی دستار رکھے, جنت سے اللہ بھیجے گا. حضور پھر میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. حضور پھر جبہ پہنیں گے, اللہ جنت سے بھیجے گا. میں اپنی تقریر کا اول سے لے کر آخر تک کا ذمہ دار ہوں, اس لیے صبح کسی ریڈی والے سے بھی پوچھنا کدھر لکھا ہے, میرے سے پوچھ لینا نمبر لے کر. اس لیے تین ٹپڑ والے سے نہیں پوچھنا کہ رات مولوی صاحب بیان کر کے کدھر لکھا ہوا, اور اس کو کیا پتا بیان میں نے کیا ہے, مجھ سے پوچھے, بیان میں گھر میں مجھ سے پوچھئے گا. اللہ اکبر. پھر حضور سج دھج کے, حضور سج دھج کے, سب نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے, حضور فرمائیں گے میں ہی کروں گا, کروں گا ہی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایبا سکا ربک مقام محمودا. حضور فرماتے وہ جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اے حبیب اس تہجد والی نماز کے بدلے میں ہم آپ کو مقام محمود دیں گے. حضور فرماتے میں پھر اس مقام محمود پر کھڑا ہوں گا. محمود کس کا نام ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم سے موبائلوں کا پوچھا یا پیکیجوں کا پوچھو, ہمیں کیا پتا محمود کس کا نام ہے. آپ تو ہم سے یہ پوچھنا محلے میں فلاں گھر کا بڑا آدمی کب گھر سے نکلتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا میری بات, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. ہم سے یہ پوچھو, یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ محمود نام ہے اللہ کا, نام کس کا ہے؟ اللہ کا. مگر اللہ نے اس نام والا مقام دیا مصطفیٰ کو, اپنے محبوب کو. اور محمود کا مطلب ہے جس کی ساری تعریف کرے. یا اللہ یہ تو شان تیری ہے. فرمایا دنیا میں سب نے میری تعریف کی, مگر فرمایا جب مقام محمود پر شفاعت کرتے ہوئے تم میرے محبوب کو دیکھو گے. اس کو دیکھو گے پھر مجھے کہنے دے, اور تو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر احمد رضا کے غلام کہیں گے, اور احمد رضا کے ماننے والے کہیں گے. اسے میں اپنا یقین اور وجدان بیان کر رہا ہوں نا, ایک دوسرے کو کونی مار کے کہیں گے دیکھو آدم سے بات نہ بنی, بات تو ہمارے نبی سے بن رہی ہے. وہ دیکھو نوح بھی کام نہ آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دیں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں نہ ترجمہ کر کر, بریلی کے تاجدار سارے کہیں گے نہیں, مگر امتی جب دیکھیں گے نا حضور کو
پھر مجھے کہنے دینا، پھر امتی یہ بھی وہاں کہہ سکے گا کہ سب سے اولا ہو آلہ، ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ، گج بج کے سب سے اولا ہو آلہ، سرکار والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے دستار سر پر رکھوں گا، چپو پہنوں گا، سج دھج کے، اور یارو جب محبوب مقام محمود پر حضور جلوہ فروز ہوں گے، حضور فرماتے میں سجدے میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سبحان اللہ، سونا دنیا دیدار کرنے کے لیے کھڑی ہے اور آپ سجدے میں ہو، یہ سر کو اوپر تو اٹھاؤ، سبحان اللہ، بس جو کہو سنی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، اور وہ ہے نا قرآن سورہ دعا، ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو اس کا شان نزول اور ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کو میں بتاتا۔ اللہ اکبر، قرآن میں ہے نا اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا حبیب ہر بات میں آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا خود ہی تفسیر نہیں بیان کرنا، کیونکہ قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت سے ہوتے ہیں۔ اللہ خود اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے، فرمایا حبیب وقت ایسا اچھا ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے سارے رب کو راضی کرتے ہیں، میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا عطا کروں گا۔ پھر بریلی کے تاجدار بول اٹھے، آپ فرماتے خدا کی رضا چاہت ہے وہ عالمی، اور خدا چاہتا ہے رضا محمدی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کروں گا، فرمایا پھر اللہ فرمائے گا سونا دیکھ کوئی امتی رہ تو نہیں گیا تیرا، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں پھر میں دیکھوں گا، سبحان اللہ، اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق، سبحان اللہ، کس کے مطابق؟ اللہ اپنی شان کے مطابق ایک چلو بھرے گا اور انہیں ادھر سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ کون ہوں گے جنہیں اللہ نکالے گا؟ بے شک، یہ وہ ہوں گے جو اللہ کے ہاں مومن تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی نے من الذی یشفع عنده الا باذنہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ انہیں جہنم سے نکالے گا جو اللہ کے ہاں مومن تھے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا ایمان لانا ظاہر نہیں کیا ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ حضرت ابو طالب کو بھی نکالے گا، حضرت ابو طالب کو بھی وہاں سے نکالے گا، سبحان اللہ، کیونکہ حضور کی خدمت بڑی کی تھی نا، حضور کی۔ خدمت، اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو نہ مانے، ٹھیک ہے نا، اور اگر جو مانتا ہے ٹھیک ہے، مگر کسی کو کافر کا فتویٰ نہیں دے۔ یہ میں نے آپ کو سارے علماء محدثین مفسرین کا خلاصہ بیان کر دیا، اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں حضور جو ہے نا، حضور وہ شفیع ہے، ایک ہوتا ہے شفیع، ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے وکیل۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کورٹ میں گیا، اس کو پتہ بھی ہے میرا بندہ جو ہے اس نے جرم کیا، مگر وہ دلائل دیتا ہے کہ میرے بندے نے کچھ نہیں کیا، مگر قربان جائیے گا حضور وکیل نہیں ہے، او حضور شفیع ہے، حضور کو پتہ کہ میرا یہ امتی گنہگار ہے، اس لیے حضور فرماتے شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، آپ فرماتے میری شفاعت کو میری امت میں
سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے حضور فرماتے میری شفاعت۔ وکیل کہتے ہیں اس نے جرم نہیں کیا، حضور فرمائیں گے یا اللہ اس نے جرم تو کیا ہے، اسے نہ دیکھ ہمیں دیکھ، اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ۔ اللہ تو حضور کا نام رکھنے والوں کو قیامت کے دن جنت میں ڈالے گا، سبحان اللہ، بے شک، جنہوں کا جن کا نام محمد ہوگا بس۔ بے شک، یہ بڑا طویل میں نے بالکل اس کی صبح کا بھی سواں حصہ نا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے نہیں، بالکل اختصار کے ساتھ میں نے شفاعت۔ مگر یاد رکھیں حضور جب تک حضور فرماتے میں شفاعت کا دروازہ نہیں کھولوں گا اللہ دوسرے نبیوں پر جنت کو حرام کرے گا، میں ہی کھولوں اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے گا قسمت میں ناز کیجئے گا، ہم آئے بعد میں ہیں، حضور فرماتے اللہ پہلے مجھے جنت میں داخل کرے گا، پھر نبی آئیں گے، رسول اس میں آئیں گے، فرمایا پھر اللہ آدم علیہ السلام کی امتیوں کو نہیں، نوح کی امتیوں کو نہیں، ابراہیم کی امتیوں کو نہیں، فرمایا آئے سب سے آخر میں ہو، مگر فرمایا جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، جنت میں سب سے پہلے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آخری یہ 5 سے 10 منٹ میں ایک موضوع میرا رہ گئی ہے، میں نے اختصار کے ساتھ حضور سے پیار کس کس کو ہے؟ سبحان اللہ، میں بس آپ بھلے نا آپ ہاتھ کھڑے کیجئے گا، آپ کے بھی ہاتھ ہے، کوئی رپورٹ تو نہیں ہے نا؟ اللہ اللہ، حضور سے پیار کس کس کو ہے؟ سب کو ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسی میں رکھے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، حضور کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے اس سے بھی پیار کرنا چاہیے نہیں؟ قرآن کی آیات بے شمار احادیث مبارکہ، میں ان کا صرف خلاصہ آپ کے سامنے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری آل سے پیار کیا، سبحان اللہ، کس سے پیار کیا؟ کس سے پیار کیا؟ آل سے، وہ سارے بولو آل سے، اوے آل سے سب کو پیار ہوتا ہے، تمہاری آل ہو۔ میں پھر دیکھیے اگر بات 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو ناراض نہیں ہوئیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا۔ عامل حضرات بیٹھے ہو، قبلہ سید نور محمد شاہ صاحب یا سادات جو تعویذ لکھتے وہ کیا کہتے وہ جو اصحاب کہف والے احباب تھے نا، ان کے اگر نام لکھو نا، نام حافظ صاحب کہتے اگر نام لکھ کے تجوری میں ڈال دیا جائے بات چوری نہیں ہوگی۔ تو بڑی توجہ سے سنیے گا، کہتے اگر بندہ اپنی گاڑی میں ان ناموں کو لٹکا لے تو وہاں چوری نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں پتا اصحاب کہف کے نام کس نے رکھے، اور یار جن کے نام کا نہیں پتا ان کے نام میں کوئی اتنی برکت ہے، مجھے کہنے دیجئے گا سجدہ تجبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا کا اور نام کسی اور نے نہیں، خود حضور نے رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، یزیدیت۔ مرد آباد۔ اور مجھے بتائیں امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ اور امام حسین کا نام کس نے رکھا؟ اگر اصحاب کہف کے نام لکھے جائیں دشمن نہیں آتا، اور اگر ان سے پیار کیا جائے کوئی یزیدی نہیں آتا۔ پھر کوئی اگر ان سے محبت کی جائے حضور کی آل سے، بے شک، حضور کی اللہ اکبر۔ ایک شخص نا مسجد میں آ گیا، کس میں آ گیا؟ بولیں صحیح، چلو کیوں رہے؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا حضرت جی تھوڑا مسئلہ تو حل کریں، اور میں کون سا؟ کہا جی آپ کو کدھر بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ سارے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا حضرت علی جنت کا کہیں گے ساڑی بھی گال بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا علی کو تو مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ مولا علی تھے، ہمیں تو ہوٹلوں پہ بٹھا دو۔ پیڑی ایک چائے تھی،
भले 3 पिला दो, अल्लाह मैदा अच्छा है हमारा, होटल में बिठा दो भले। मगर मौला अली क्या फरमाते, मुझे किधर अच्छा लगता है, और जिसको मौला अली से प्यार है वो गज वज के क्या किधर बैठना अच्छा लगता है, मस्जिद में। पूछने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन जन्नत नहीं, और फरमाया जन्नत में जाऊं अली का नफ्स खुश होगा, और जब मस्जिद में आता हूं तो अल्लाह खुश होता है। कौन खुश होता है, मौला अली पढ़ रहे नमाज, सुभान अल्लाह खुद बेशक नमाज पढ़ रहे, एक बंदा आ गया, उसने कहा और कहीं से रोटी मिले ना मिले, मस्जिद के मौलवी से मिले मिले। अल्लाह अल्लाह अच्छा ये पहले थी, ये बात पहले होती थी कि मौलवियों के पास भी रोटियां मस्जिदों में होती थी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ मौलवी जाने तो रोटी जाने, अल्लाह अल्लाह ਅਸੀਂ अपनी दाल नहीं पूरी कर दे, मौलवियों की कितों पूरी करी। मगर ये बता दूं जिन्होंने मौलवियों की रोटियों का ख्याल रखा फिर उनकी कभी रोटी नहीं बंद होती, उनकी रोटी कभी तेरे बंद नहीं। बहरहाल मौला अली ने मेरा सलाम, कहने लगा जी मैं मुसाफिर हूँ, रोटी मिल जाएगी, तो मैं मिल जाएगी बैठ। मौला अली ने जेब से निकाला कपड़ा, और कपड़ा खोला तो उसमें टुकड़े थे, फरमाया जवान तू भी खा हम भी खाएं। सुभान अल्लाह उसने टुकड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, कहने लगा 3 दिन का भूखा जरूर हूँ मगर इतने सख्त टुकड़े मैं भी नहीं खा सकता, फरमाया ताज़ा लंगर खाना है ना फुलां गली में चला जा। सुभान अल्लाह ये गया, अल्लाह अकबर, लंगर चल रहा है, कुर्बान जाए लंगर तकसीम करने वाले वो हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये रोटी खाता है, कई बंदों की आदत होती है, नाराज में आपसे नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये गंदी बीमारी पैदा हो गई, सर्दियाँ आ गई है ना, शादियों में जाते हैं, शादी हाल में देखा चमची अच्छी लगी, गिलास अच्छा लगा तो वो भी कोट में। भी पहले तो गलियों में होता था ना, तो घर वालों को चमचियां पूरी करनी होती थी, अब हाल वाले जाने मालिक जाने, हमारा काम तो हो गया ना, चमची जेब में। और अब तो हालात इतने खराब हो गए, फौरन हाथ ही लेग पीस पे पड़ता है, बंदे उधर देखते कहते होने 10 आए सी एक भी नहीं, और बंदे 5 बैठे, बंदे कहते 5 मुंह अंदर 5। हालात खराब है ना बड़े। जी जी अब ये भी एक रोटी खा ली दूसरी जेब में। हसनैन करीमैन देख रहे, चचा हमारे घर का तरीका बड़ा अच्छा है, हम खिलाते भी हैं, घर वालों के लिए दिया भी करते हैं। कहने लगा बेटा मेरा ना आगे कोई ना पीछे कोई। कहा चचा फिर ये रोटी किसके लिए जेब में डाल रहे हो? कहा अभी मस्जिद से आया, एक बाबा में 3 दिन का भूखा, जिन टुकड़ों को नहीं खा सका वो बाबा खा रहा था। हसनैन करीमैन का जवाब सुनिएगा। कहा चचा ये लंगर भी उसी बाबे का चल रहा है। हुजूर की उम्मत से इतना प्यार करने वाले, फिर उम्मती के लिए अली को चाहने से क्या होगा, वो बेड़ा गर्क होगा। माज़अल्लाह बस इस शेर पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। नमाज पढ़ेंगे ना, ईद उल फितर की, ईद उल अज़हा की, 5 वक्त पांचों। कौन सी? पांचों नमाजें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह रमजान के रोजे भी रखेंगे, रमजान के अल्लाह ताला नसीब करें। अल्लाह अकबर। माँ बाप का ख्याल करेंगे, जिनके हयात हैं अपना भले जोड़ा बने ना बने मगर माँ बाप को महीने में बना कर दिया कर। फिर उधर से दुआ निकलेगी तो हफ्ते में बना करेगा नया जोड़ा, फिर तो सिर्फ 20 सेकंड में बात। बुजुर्गों ने फरमाया जिस बंदे की दुआ ना कबूल होती हो ना, वो पता क्या करे, माँ बाप की जूती सर पे रख कर दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह दुआ किया, अल्लाह ने माँ बाप को शान दी है। हुजूर के असहाब से प्यार करें, हुजूर की आल से प्यार करें। बस इस शेर पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अज़मते अज़मते आले नबी
فرشتہ سنی کا تعارفی پوچھے یہ بدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ بدائے در زہرا ہے بتانا سیدہ زائرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں غوث اعظم امام متقابل کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم یا اللہ محفل جو صاحب محبوب دربار میں پیش کردہ قبول فرما محبوب جی ساری امت کے پیش کردہ قبول فرما یا اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں پیش کردہ قبول فرما یا اللہ محبوب جی تمام اصحاب محبوب جی آل محبوب جی اہل بیت جو دربار میں پیش کردہ قبول فرما یا اللہ محفل جو صاحب لنگر نیاز جو صاحب خصوصاً بالخصوص یا اللہ مرحوم چاچے فاخر سید دربار میں پیش کردہ قبول فرما یا اللہ مرحوم جی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ مرحوم کے محبوب جی شفا نصیب فرما مجھا مولا کریم مرحوم محبوب جی بچڑن سا پیار کر دو مجھا مولا ان کے بھی محبوب جی بچڑن جی محبت نصیب فرما بچڑن جو سایو نصیب فرما یا اللہ مرحوم جی بچڑن جی متا رحمت برکت جو نزول فرما مجھا مولا کریم جے کی جماعت آئیا جے گھڑی گھڑی گزاریا وکھ وکھ قدم قدم کھوا سبنی جے متا رحمت برکت جو نزول فرما سبنی جے گھر بچن جو خیر فرما سبنی جے رزق روزی میں برکت عطا فرما مجھا مولا کریم حاسد جی حسد کا ظالم ظلم کا شیطان شر کا محفوظ فرما یا اللہ سکے 5 وقت نماز پڑھنے توفیق عطا فرما مسجد و مدرسہ آباد کرنے توفیق عطا فرما یا اللہ سکے فتنن کا پناہ عطا فرما بدنظرن کا پناہ عطا فرما اسان جو بچن جو خیر فرما یا اللہ جتے جتے بھی اہل سنت جا اداران اہل سنت جو خانقاہن اہل سنت جو تنظیم اور مجھا مولا کریم ان سبنی کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ سبنی کے دست اگلی جی کا نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا